مصباح الحق فیصلاباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب امینڈمنٹ اٹسیلف کے اوپر بات ہوگی تو وہاں پہ جو ہے یہ جو کہ میرے سے زیادہ عقل مند کرکٹر مصباح الحق اس وقت فیصل آباد میں موجود ہیں، میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور میں اگر ڈیلیور نہیں کر سکا تو پھر میرے مشورے سے کیا بنتا ہے؟ میرے خیال میں وہ اتنے عقل مند لوگ ہیں، ان کے مشوروں کو بالکل سننا چاہیے۔ سرفراز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ زیادہ تر نہیں، میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا جی، جس کو مرضی بنائے۔ مصباح، دبئی میں آپ نے کرکٹ کھیلی، اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ نمبر 1 میں آیا، تو کیا پاکستان کو دوبارہ نمبر 1 بننے کے لیے دبئی کی ہی 3-4 سیریزوں کی ضرورت ہے یا کوئی اور آپ سمجھیں گے؟ میرے خیال میں اگر آپ ہر جگہ جیتنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو اس طریقے سے تیاری بھی کرنا پڑے گی۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ تیاری کیے بغیر کہیں بھی جا کے کھیلیں اور وہاں پہ جیتنے کا خواب دیکھیں۔ یہ ساری نیشنز کے ساتھ ہو رہا ہے، آسٹریلیا کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، انڈیا کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، انگلینڈ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو اوور آل میرے خیال میں انٹرنیشنل کرکٹ میں سینیریو یہی ہے کہ ہوم میں ساری ٹیمیں اچھا کھیل رہی ہیں اور جب اپنی کنڈیشن سے باہر نکل رہے ہیں تو سارے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ تو اوور آل میرے خیال میں سب کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں صرف پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی پاکستان دبئی میں جیتتا ہے یا پاکستان فلاں؟ پاکستان انگلینڈ میں بھی جیتا ہے، پاکستان نیوزی لینڈ میں بھی سیریز جیتا ہے، پاکستان ساؤتھ افریقہ میں جا کے ون ڈے سیریز جیتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، ساری ٹیمیں اسٹرگل کرتی ہیں، ٹھیک ہے باہر جا کے ہمیں اچھا کرنا چاہیے تھا، نہیں کر پائے، بٹ اسپیشلی کسی چیز کو ایک ٹیم پہ لاد دینا کہ جیسے ہم تو اچھے ہی نہیں ہیں بالکل۔ آپ نمبر 1 جہاں پہ بھی ہوں، نمبر 1 جہاں پہ بھی جیت کے بنتے ہیں، انڈیا بھی انڈیا میں جیت کے نمبر 1 بن رہا ہے، تو آئی تھنک کریڈٹ دینا چاہیے اس ٹیم کو۔ اظہر علی کو ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد کس کو آنا چاہیے؟ دیکھیں، میں نے پہلے ہی کہا ہے جی، جس کو مرضی لے آئیں، لیکن جب تک ہم جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی پروڈکٹ کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، جو بھی کپتان ہوگا اس کو پرابلمز آئیں گی، چاہے وہ میں ہوں، اظہر علی ہو یا سرفراز ہو، کوئی بھی ہو۔ مصباح، مسائل بھی بتا دیں، کون کون سے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں جی، مسائل آپ کے سامنے ہیں، آپ نے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر کرنا ہے، آپ نے اپنے پلیئرز کی جو گرومنگ کرنی ہے۔ اگر ہم نے آسٹریلیا، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ میں اچھا کرنا ہے تو ہمیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایکسپیرینس دینا ہے وہاں کا، اور کوشش کرنی ہے کہ ہر 2 سال میں کم از کم یا ہر سال ہم کچھ پلیئر بھیجیں وہاں پہ جا کے، چاہے وہ اکیڈمیز میں کھیلیں یا جس طریقے سے بھی ان کو ان کنڈیشنز کا ایکسپیرینس دیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ وہ جب بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ جائیں تو ان کے لیے کوئی نئی کنڈیشنز نہ ہوں، وہ پہلے سے یوز ٹو، ان کو پتہ ہو کتنا باؤنس ہے، کتنی پیس ہے۔ جو بندہ یہاں پہ کھیلتا رہے گا اور اچانک 6-7 سال کے بعد ایک ٹور کرے گا آسٹریلیا کا یا ساؤتھ افریقہ، اس کے لیے مشکل ہوگی۔ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ ہر دور میں فاسٹ بالر جو ہیں انہوں نے ورلڈ فیم رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ موجودہ وقت میں پاکستان کی نئی جو نرسری ہے اس میں کوئی فاسٹ بالر جو ہے ہم تیار نہیں کر پا رہے؟ میرے خیال میں جو اوور آل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرابلم آ رہا ہے پاکستان میں ہر چیز میں، ٹیلنٹ اس طریقے سے آ رہا ہے اگر تو وہ ہم گروم نہیں کر پا رہے انٹرنیشنل کرکٹ کے معیار کے مطابق، جو میرے خیال میں سب سے بڑی اس ٹائم پہ ہمارے لیے ایک پرابلم ہے، اور اس پہ ہمیں بہت زیادہ زور دینا ہے اور اس پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ جو بھی ٹیلنٹ آتا ہے انڈر 19 سے انڈر 16 سے، جو بیچ کا ایک مرحلہ ہے کہ جہاں پہ ڈومیسٹک کرکٹ آپ نے کھیلنی ہے یا آپ نے ون ڈے کرکٹ کھیلنی ہے اور فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنی ہے، اور وہاں سے پھر ہم نے تیار ہونا انٹرنیشنل کرکٹ کے، اس کو میرے خیال میں انٹرنیشنل کرکٹ کے قریب کرنا پڑے گا، اسٹینڈرڈ کو اور زیادہ بہتر کرنا ہوگا، پچز کو اور بہتر کرنا ہوگا، یہ ایک طریقہ ہے میرے خیال میں۔ اس کے حوالے سے پاکستانی عوام جو ہے وہ بیٹنگ لائن سے جو ہے مطمئن نظر نہیں آتی، اور دوسرا ہمیشہ شکست کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کیا اتنے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں پلیئرز؟ نہیں، ایسی بات نہیں، اگر میری بات کر رہی ہیں تو میں تو 1 سال پہلے سے ریٹائر ہو گیا تھا، اس ٹائم یہ ساری قوم نے کہا نہیں ٹور کرنے، اب یہ ساری قوم کہہ رہی ہے کہ جی خود شرم کرنی چاہیے، چلے جانا چاہیے، تو مطلب ہے اس قسم کی چیزیں اگر آپ کریں گے کل کو کوئی بھی کپتان بننے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سیریز جیتیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سیریز میں پرفارم کریں، کوشش کرتا ہے انسان، اس میں اچھا بھی ہوتا ہے اس میں برا بھی ہوتا ہے، لیکن 6 سال آپ اچھا کرتے رہتے ہیں اور 4 میچوں میں آپ سے اچھا نہیں ہوتا
تو ہمارے ویوز چینج ہو جاتے ہیں. کنسسٹنسی چاہیے ہماری قوم کی سوچ میں بھی, تبھی ہماری ٹیم کی پرفارمنس میں کنسسٹنسی آئے گی. آپ کی سوچ کنسسٹنٹ نہیں ہے, ایک اننگ ایک میچ کے بعد آپ کی سوچ بدل جاتی ہے, تو پھر میرے خیال میں ٹیم کی پرفارمنس بھی ایسی ہی رہے گی. کوچنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیشہ غیر ملکی کوچز جو ہے وہ پاکستان میں آتے ہیں کوچنگ کے لیے. کیا پاکستان کے جو اپنے ایکسپیرینس پلیئرس ہیں اور کوچز ہیں, تو اگر ان کو اپوائنٹ کر دیا جائے تو اس سے پروگرس کی بہتری ممکن ہو سکتی ہے؟ نہیں, یہ تو بورڈ کی ثوابدید ہے, جو وہ بہتر سمجھتے کرتے ہیں. نہ میں اس میں ہوں ایز اے پلیئر کہ اس پہ ڈسکس کروں. آئی تھنک ٹینک ہوتا ہے, وہ بیٹھ کے سوچتا ہے, اور اس میں آپ کے بڑے جو ایکسپیرینس فارمر کرکٹرز ہیں ان کا بھی مشورہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک وہ سارے مل کے کرتے ہیں. مجھ سے جب پوچھا جائے گا وہاں پہ تو میں ضرور کہوں گا, لیکن میرے خیال میں یہ فورم نہیں ہے کہ جہاں میں کہوں گا کون سے کوچ ہونے چاہیے. اس میں یہ بتا دیں کہ ٹیم کی جب ٹریننگ کی تھی آرمی نے تو چند میچز اچھے بھی کھیلے تھے, کیا اب دوبارہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, وہ ٹریننگ بھول گئی ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں, اسکل کا بالکل تعلق جو ہے, جو پرفارمنس کا تعلق آپ کا ٹریننگ سے ضرور ہے, لیکن میرے خیال میں ساتھ ساتھ آپ کا اسکل بہت امپورٹنٹ ہے. اور نو ڈاؤٹ ہمیں اپنے فٹنس لیول کو اوپر لے کے جانا ہے, چاہے وہ آرمی کیمپ ہو یا جو ہمارے اپنے ٹرینرز ہوں. ہمارے پاس اپنے بھی بہت اچھے ٹرینر ہیں. کام یہ پلیئرز نے خود کرنا ہے میرے خیال میں ان ٹرینرز کے ساتھ, اور اپنی فٹنس کو بہتر کرنا ہے. آپ کی فٹنس بہتر ہوگی تو آبویسلی آپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اپنے اسکل کو بھی امپروو کرنا ہے, انٹرنیشنل لیول کے مطابق کرنا ہے. پی سی بی کو یہ مشورہ دیں گے, پی سی بی کو سے آپ مطمئن ہیں کہ ٹیم کی جو سلیکشن ہو رہی ہے آپ کو پلیئر کھلانے کے لیے اچھے ملے ہیں جو سیریز میں لے کے گئے تھے؟ دیکھیں جی, سلیکشن کمیٹی اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے, یا ٹیم مینجمنٹ کے جو بیسٹ اویلیبل ٹیم ہے, جو آپ کو بیسٹ لڑکے لگتے ہیں آپ وہی لے کے جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ چاہے بیسٹ لڑکے بھی ہوں گے, کوئی پرفارم کرے گا کوئی نہیں کرے گا. یہ ضروری نہیں کہ جی آپ کے سارے لڑکے پرفارم کریں. تو یہاں پہ بڑا ایزی سا ایک ہمارے پاس انالیسز ہوتے ہیں بعد میں, جو نہیں کرتا جی اس کی تو جگہ نہیں بنتی تھی, اس کو کیوں لے کے گئے. تو یہ بعد میں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن میرے خیال میں سلیکشن کمیٹی نے اپنی طرف سے جو بیسٹ ٹیم تھی وہ بنائی تھی. شہزاد کو بھی واپس لانے پر بات ہو رہی ہے, تو کیا وہ نہیں, میرے خیال میں یہ میرے حوالے سے سوال نہیں کر رہی, یہ تو سلیکشن کمیٹی یا کرکٹ بورڈ سے سوال کرنے چاہیے. پلیئرز کے سوال میرے سے کیوں کر رہے ہیں؟ جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ایس ایل کے بعد اب دلی کا امکان آئے گا ٹیم میں؟ پی ایس ایل کے بعد میرا کیا فیوچر ہے, دیکھتے ہیں جی پی ایس ایل تو ہونے میں. نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ایس ایل کے بعد ہماری ٹیم میں جو ہے امپروومنٹ آئے گی, ان میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے, پی ایس ایل کے بعد تو یہ نہ سوچے کہ پی ایس ایل کھیلنے کے بعد کوئی ٹیم میں تبدیلی آ جائے گی. آئی تھنک اوور آل ہمیں جو ہے وہ سارا کچھ اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. یہ تو ایک ٹورنامنٹ ہے, آبویسلی اس سے کچھ پلیئر سامنے آئیں گے, کچھ ان کو ایکسپوجر ملے گا. تھوڑا سا جو پیچھے جتنی بھی کرکٹ ہم کھیل کے آئے ہیں اور کچھ پریشر میں ہے ٹیم, اس سے ہم تھوڑا آف ہوں گے تو میرے خیال میں بہتری آئے گی مائنڈ سیٹ میں. بٹ ادروائز میرے خیال میں ہمیں ابھی کافی کام کرنا ہے. سعید بھائی, آپ پی ایس ایل کے لیے کہاں تک تیاری ہے آپ کی, تھوڑا آپ بتائیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, میری پوری تیاری ہے, اور انشاءاللہ تعالی جیسے لاسٹ T20 ڈومیسٹک ہوا اس میں میں نے اچھی پرفارمنس کی ہے, اور میری کوشش ہے کہ جو موجودہ کمنگ پی ایس ایل سیکنڈ ایڈیشن آ رہا ہے تو اس میں بھی میں ویسی پرفارمنس دوں جیسی میں نے اس میں دی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ کا بالنگ ایکشن بھی کافی بہتر ہو گیا ہے, سمجھتے ہیں کہ یہ ٹورنامنٹ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی سلیکشن بھی؟ بالکل, دیکھیں جی, میں اپنی پریکٹس کر رہا ہوں, اپنی ورکنگ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی میرا کام ہے محنت کرنا, اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں اس کے اوپر دوبارہ کم بیک کروں پاکستان ٹیم کے لیے, اور میرے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے پی ایس ایل, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک ڈفرینٹ سعید اجمل وہاں پہ نظر آئے گا. تھینک یو.